اسکیری نائٹ شو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ان سب کو بہت بہت شکریہ کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اور ریکویسٹ ہے باقی سننے والوں سے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ چلتے ہیں آج کی نئی کہانی کی جانب۔ دوستو، یہ حادثہ آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا، ان کے گھر میں پیش آیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی سسٹر جو کہ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور بالکل پرفیکٹلی آل رائٹ، انہیں کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، بالکل صحیح تھی، میڈیکلی کوئی ایشو نہیں تھا، کہ ایک دن اچانک رات کا ٹائم تھا، سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اچانک ہی 12 بجے کے قریب، رات کے 12 بجے ان کی سسٹر بے ہوش ہو گئی۔ سسٹر بے ہوش ہو گئی تو گھر والے سب گھبرا گئے۔ گھر والوں نے بڑی کوشش کی، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سسٹر کو ہوش نہیں آیا۔ یہ دیکھ کے سب گھر والے گھبرا گئے اور فوراً ہی قریب ہی اسے ہاسپٹل میں لے کر بھاگے۔ ہاسپٹل میں فوراً ٹریٹمنٹ دیا گیا، آکسیجن لگائی گئی، لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد سسٹر کو ہوش آ گیا۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹرز نے اپنی پوری ٹریٹمنٹ جاری رکھی، تمام میڈیکل رپورٹس، نئی رپورٹس نکلوائی، میڈیکلی چیک اپ کیا پورا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ تمام میڈیکل رپورٹس کلیئر تھی۔ میڈیکل رپورٹس میں ایک بھی بیماری نہیں تھی۔ ڈاکٹر پریشان تھے کہ یہ پھر بے ہوش کیوں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہو گئی ہو، تھکن کی وجہ سے ہو گئی، یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے، لیکن انہیں میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ انہیں اپنے گھر واپس لے جا سکتے ہیں۔ گھر آ گئے، پورا دن بالکل سسٹر صحیح رہی، اپنی ایجوکیشن کے لیے وہ کالج گئیں، یونیورسٹی گئیں، اس کے بعد گھر کے کام کاج کرنے تھے وہ کیے، اپنی مدر کی ہیلپ کی، تمام گھر کے کام کاج، روٹین لائف کے مطابق زندگی گزارتی رہی۔ پورا دن جب گزر گیا، رات کے 12 بجے، دوسرے دن بھی رات کے 12 بجے وہی ٹائم، دوستو سسٹر دوبارہ بے ہوش ہو گئی، ٹھیک 12 بجے۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گھر والوں نے فوراً گاڑی نکالی اور قریبی دوبارہ اسی ہاسپٹل میں لے کر پہنچے۔ ڈاکٹرز نے فوراً دوبارہ ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سسٹر کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دوبارہ سے میڈیکل رپورٹس نکلوائیں، دوبارہ چیک اپ کروائے۔ حیرانگی کی بات تھی کہ دوسری بار بھی تمام رپورٹس کلیئر آئیں، سسٹر کو کوئی میڈیکلی ایشو نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ڈاکٹر حیران و پریشان تھے کہ یہ دوبارہ سے کیسے ہو گیا یہ۔ خیر، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بالکل کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ انہیں واپس لے جا سکتے ہیں۔ سسٹر کو واپس لے کر آ گئے۔ تیسرے دن بھی دوبارہ سے وہی روٹین، اور جیسے ہی رات کو 12 بجے سسٹر دوبارہ بے ہوش ہو گئی، کیونکہ گھر والوں کو اب ایک اندازہ ہو چکا تھا کہ ہوش کچھ دیر کے بعد، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد سسٹر کو ہوش واپس آ جاتا ہے۔ خیر، گھر والے پریشان تو ہوئے، لیکن تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد سسٹر ہوش میں آئی۔ لیکن ناظرین، وہ بتاتے ہیں کہ جب بہن سسٹر ہوش میں آتی تھی، بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آنے لگتی تھی،
تو آنکھیں کھولنے سے پہلے وہ رونا شروع کر دیا کرتی تھی. روتے روتے پھر ان کی آنکھیں کھلتی تھی اور پھر وہ ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتی تھی کہ انہیں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اور وہ رو رہی ہوتی تھی. خیر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پورا دن وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی، لیکن رات کو 12 بجے یہ واقعہ ہو جاتا تھا، کیونکہ 3-4 دن تو ایسے ہی گزر گئے. ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل لے کے گئے، ہر جگہ چیک اپ کروائے، لیکن میڈیکلی رپورٹ ساری کلیئر تھی، کیونکہ 3 سے 4 دفعہ میڈیکل چیک اپ ہوا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ کیا، لیکن میڈیکلی کوئی ایشو نہیں آ رہا تھا. میڈیکلی وہ بالکل پرفیکٹ تھی. ڈاکٹر بھی پریشان تھے، گھر والے بھی پریشان تھے. تو ان کے جو ایک بھائی تھے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہم روحانی طور پہ بھی چیک اپ کروائیں، کیونکہ میڈیکلی تو ہم آلریڈی چیک کروا چکے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4-5 دفعہ ہم نے میڈیکل چیک اپ کروایا ہے، لیکن سسٹر پرفیکٹلی آلرائٹ ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے. اب جناب ہوا یہ کہ روحانی طور پہ انہوں نے اپنے ریسورسز لگائے. تو ان کے ایک عزیز، جان پہچان والے ایک عزیز نکلے. انہوں نے اپنا یہ میٹر انہیں بتایا. انہوں نے پھر کسی اوتھینٹک جگہ پہ جو روحانی اسپریچول ہیلر تھے، اسپریچولیٹی رکھتے تھے، اچھا علاج کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی سسٹر کو، ان کی فیملی کو وہاں تک پہنچا دیا. وہاں پہنچنے پر جب وہ جو اسپریچول ہیلر تھے، جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میڈیکل ایشو نہیں ہے، یہ روحانی ایشو ہے، اسپریچول ان کا روحانی علاج ہوگا، کیونکہ یہ ابھی ان کے اوپر اثرات کا معاملات ہیں، اثراتی معاملات ہیں، جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، جو کہ اس کنڈیشن میں ان کو ٹھیک 12 بجے رات کو لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج کر دیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. خیر جس دن علاج ہوا اس دن بھی وہ بے ہوش ہو گئی 12 بجے، کیونکہ ٹھیک رات کو 12 بجے وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور 10 سے 15 منٹ کے بعد انہیں ہوش آ جایا کرتا تھا. باقی پورا دن وہ صحیح رہتی. پہلے دن علاج انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بے ہوش ہونے کا جو دورانیہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھے گا اسٹارٹنگ میں، اور ویسا ہی ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ تیسرے اور چوتھے دن جو ان کی جو سسٹر تھیں، وہ بے ہوشی کا پیریڈ جو ہے ان کا تھوڑا سا بڑھ گیا. تو گھر والے بہت پریشان ہوئے. گھر والوں نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا جو اسپریچول ہیلر سے عامل تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ دورانیہ بھی بڑھے گا، کیونکہ جیسے ہم اس چیز کو ختم کر رہے ہیں، وہ جو اثرات تھے وہ ختم کر رہے ہیں، تو وہاں سے وہ شیطانی طاقت اور قوتیں جو ہیں وہ اپنا زور دکھا رہی ہیں، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن 5ویں اور 6ٹھے دن انہوں نے بتایا کہ یہ اب دورانیہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور ویسا ہی ہوا کہ وہ دورانیہ کم سے کم ہوتا گیا، اور 6 سے 7 دن میں ان کی سسٹر بالکل ٹھیک ہو گئیں. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب وہ بے ہوش ہوتی تھیں تو انہیں بہت سارے پاؤں نظر آتے تھے، یعنی کہ لیگس، لوگوں کے پیر، بہت زیادہ تعداد کے اندر انہیں پیر نظر آتے تھے، اور اندھیرا ہوتا تھا، لیکن شکلیں کسی کی نظر نہیں آتی تھی. ایسا لگتا تھا بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے بتایا کہ یقیناً وہی شیاطین تھے جن کے اثرات اس کے اوپر ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد 1 ہفتے جب ڈاکٹروں کو دکھا دیا، بالکل وہ ڈاکٹر سے سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر روحانی علاج کروایا، اور علاج روحانی ہی ہوا، اور روحانی علاج سے ہی ان کی بہن بالکل ٹھیک ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، لیکن بیماری کے بعد میڈیکلی رپورٹس بالکل کلیئر آ رہی ہوتی ہیں، میڈیکلی رپورٹس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. تو وہاں ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس کا علاج میڈیکلی نہیں ہے، بلکہ اسپریچولیٹی کے تھرو اس کا علاج کیا جائے گا. تو ایسا
ہمارے بہت سارے دوستوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو انسان بعض اوقات بے ہوش ہوتا رہتا ہے اور ایک روٹین بن جاتی ہے بے ہوشی کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ایشو ہوگا، لیکن بعض اوقات میڈیکلی ایشو بھی ہوتے ہیں، لیکن 80% میڈیکلی ایشو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ 20% اس کو اسپرچویلٹی میں بھی چیک کروا لینا چاہیے۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔